بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ارشد شریف کے بارے میں انتہائی لرزہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ارشد شریف کے اوپر بہت بحث ہوتی رہی کہ وہ ایک مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے مارے گئے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہا تھا۔ وہاں پہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوئی اور اس کے بعد جو پولیس کا موقف تھا، گاڑی کون سی تھی، کس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، کتنے لمبے روٹ سے اس دن راستہ اختیار کیا گیا، وقار اور خرم کا کیا رول ہے، یہ سب چیزیں مزید دھندلی ہو گئی ہیں۔ اور اب جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق ارشد شریف کو مارنے سے پہلے 3 گھنٹے تک مسلسل شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے ناخن کی 3 انگلیوں کے جو ناخن ہیں وہ 3 نکلے ہوئے تھے، جبکہ ان کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان کی کلائی کے اوپر یہاں پہ کٹ کا ایک بہت ہی خوفناک نشان لگا ہوا ہے۔ ان کو جو بیک سے گولی ماری گئی تھی اس کے اوپر بلیک کاربن بہت ہی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شارٹ رینج سے گولی ماری گئی، اور وہ گولی جو ہے وہ دوسری گولی تھی، جبکہ پہلی گولی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سر کے اوپر جو ماری گئی تھی اس سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پسلیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو شہید کرنے سے پہلے کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رستے کے حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جس شوٹنگ رینج کے اوپر وہ اس دن موجود تھے، عام طور پہ وقار اور خرم دوسرے رستے سے واپس اپنے فارم ہاؤس آتے تھے، لیکن اس دن لمبا رستہ اختیار کیا گیا اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس کے اندر بہت سی تفتیش ہو چکی ہے۔ پہلے عمران خان نے کہا کہ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور اب اس کے ثبوت بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ارشد شریف کو بہت زیادہ ٹارچر کر کے نشانہ بنایا گیا۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف نے اسی دن رات کو 2-2:30 بجے خبر آئی ہے، صبح 5-6 بجے تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈز بن چکے تھے، اور ایک بیانیہ اپنے عروج پہ تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ کون اس کے اوپر اپنا لب کشائی بھی کر دے۔ لیکن اس کے بعد دیکھا کہ چیزیں اور معاملات چینج ہونا شروع ہو گئے۔ جو اب تک کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق کراچی کنگز کے کوئی تصویر آئی ہوئی ہے ان کے وقار اور خرم کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان کے ادھر سلمان اقبال کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ اب بات یہ سب سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوچھا تھا کہ سب سے پہلے ان کے مرنے کی خبر کس کے پاس آئی، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سلمان اقبال کے پاس آئی تھی خبر۔ پہنچائی کس نے، اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کاشف عباسی کہہ چکے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یہ خبر آپ ان کے گھر تک پہنچائیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد عدیل راجہ جو کہ ان کے پروڈیوسر ہیں، ان کے تھرو ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچائی گئی، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی وقت میں یہ ساری کی ساری خبریں کھل گئیں۔ اس حوالے سے کہا ہی جا رہا ہے کہ کینیا سے بھی پہلے جو انفارمیشن آئی تھی وہ غلط خبر آئی تھی، اور اس کو پہلے ایکسیڈنٹ کہا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب لیٹ میں جب یہ خبر آئی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ان کو گولیاں لگ چکی ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے درمیان میں جو 2 کریکٹر ہیں، خرم اور وقار، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس قتل کے اندر انوالو ہیں، اور اگر وہ اس قتل کے اندر انوالو نہیں ہیں اور وہ ارشد شریف کے ساتھ موجود تھے، تو ارشد شریف کے اوپر جو 3 گھنٹے تک تشدد ہوا وہ کس نے کیا؟ پولیس نے جو اپنا بیانیہ دیا اس کے مطابق تو انہوں نے تشدد نہیں کیا، دور سے گولیاں چلائی گئیں، جن میں سے کچھ گولیاں ارشد شریف کو لگیں۔ لیکن اگر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے جس کے وہ مہمان تھے اور جو ان کے میزبان تھے وہ ان کے سامنے ہوں گے، یا وہ بتا رہے ہوں گے کہ بھئی یہ ہم سے کہیں چلے گئے تھے یا کہیں اور تھے، ہم واپس آئے تو اس کے بعد ہم نے ان کو اس حالت میں پایا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ والی گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا اور پولیس نے فائرنگ کی، میں نے پھر وقار کو فون کیا، وقار نے کہا فارم ہاؤس لے آؤ، اور پھر وقار کہتا ہے جب میں فارم ہاؤس پہ گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ گاڑی کی اگلی سیٹ کے اوپر ارشد شریف کی لاش تھی۔
یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک معاملے کو مزید الجھا رہی ہیں۔ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کسی بھی صورت اس کمیشن کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمیشن کے لیے جن جسٹس صاحب کا نام لیا گیا تھا ان کی بھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز سے معذرت کر لی ہے۔ شہباز شریف فل کورٹ کا مطالبہ کر چکے ہیں انکوائری کے حوالے سے، عمران خان کے اوپر فائرنگ اور ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں آئی، سپریم کورٹ نے نہیں بتایا کہ ہم اس کے اوپر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ کیوں ارشد شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے مارا اور ان کے اوپر مقدمات کیوں تھے اور ان کو کس نے باہر بھیجا اور کس نے مجبور کیا، کس نے دبئی سے ان کو نکالا، اب یہ چیزیں تھوڑی سی پلٹ رہی ہیں اور وہ اس بات پہ بھی خفا ہیں کہ ارشد شریف کی جو ساری انفارمیشن اور تصویریں ہیں وہ باہر کیسے آئیں۔ اب جو ان کی دوسری وائف ہیں جویریہ، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ میں گئی تھی ہاسپٹل، مجھے تو انہوں نے فون بھی لے کے جانے نہیں دیا، اور جن لوگوں کو یہ تصویریں دی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت بھیجی ہوئی تھی باہر انہوں نے ان لوگوں کے اوپر، کہ بھی لعنت ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں دنیا ٹی وی کے مالک کو دی گئیں اور انہوں نے اس کے بعد پھر کامران شاہد کو دیں اور کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں کہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور بڑی گریٹر پلان کا حصہ ہے اور اس جو تشدد ہے اس کو اب کسی اور نئی سٹوری کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ ساری کی ساری کہانی ڈال رہے تھے وہ ان تصویروں کے آنے کے بعد کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس چیز سے خفا ہیں، یا تو وہ اس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر تو ان کی مرضی کے بغیر یہ تصویریں اس طرح ہاسپٹل سے نکل کے نشر ہو جانا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی سٹاف نے بھی دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کی پرمیشن، سرکاری اہلکاروں کی پرمیشن سے دیا ہوگا۔ حکومت اس کے اندر اپنی مرضی کے بغیر جو ہے یہ کام نہیں ہونے دے سکتی، پیمرا سے فوری طور پہ اس کے اوپر کچھ نہ کوئی ایکشن ہو جانا تھا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ارشد شریف کو اگر تو کسی نے مارنا تھا تو بڑے آرام سے مارا جا سکتا تھا۔ اتنے تشدد کا مقصد کیا تھا؟ ان کے پاس ایسی کون سی چیز تھی جو کہ ان سے لینا مقصود تھی؟ ان کے فون، ان کا لیپ ٹاپس وغیرہ کیوں ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیے گئے؟ بہرحال یہ کیس دن بدن کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے اور اب اس کے حوالے سے بہت جلد اور بھی انفارمیشن آنے والی ہے، اور میں نے آپ کو یہ پہلے دن سے ہی کہتا رہا ہوں کہ یہ کیس چھپے گا نہیں۔ اس حوالے سے بہت انفارمیشن آپ کے سامنے آئے گی، دیکھتے ہیں کہ اب آنے والی دنوں میں یہ کیس کس طرف پلٹا کھاتا ہے۔ کچھ کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم تعیناتی سے پہلے ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال جی جو بھی گیم آف تھرون ہے وہ اپنا گیم آف کریں تھرون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے، اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے، اس کو عوام سے کچھ لینا دینا نہیں۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ارشد شریف کے ساتھ اتنی بربریت اور اتنا ظلم کیوں کیا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ اس حوالے سے ہم اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔